بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آسیہ غنی ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال میں سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو ہوں۔ آج میں سال اول کا لیکچر دوں گی جو ایک غزل پر مشتمل ہے۔ پہلے میں آپ کو تدریسی مقاصد بتاؤں گی۔ نمبر 1، تشریح کرنے کا طریقہ بتانا مقصود ہے۔ شاعر اور اس کے زمانے سے آگہی بخشنا۔ نمبر 3، غزل پڑھنے، الفاظ معنی سے آگاہی اور متعلقہ اشعار سے واقفیت کروانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے غزل کا تعارف کرواؤں گی۔ غزل کے معنی ہے عورتوں سے گفتگو کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ اس کے علاوہ شکار کے وقت ہرن کے منہ سے نکلنے والی دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ کچھ امتحانی نقطہ نظر سے ہدایات آپ کو بتاؤں گی۔ سال اول کے پرچہ میں غزلیات میں سے 10 نمبرات پر مشتمل 3 اشعار آتے ہیں۔ شاعر کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، جبکہ 3 اشعار کی تشریح کرنے کے 9 نمبر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شعر دوسرے شعر سے موضوع کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جوابی کاپی پر شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ شاعر کے نام کا املا درست ہونا چاہیے۔ نمبر 3، غزل کے ہر شعر کی معیاری تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ نمبر 4، دوران تشریح اقوال، آیات، احادیث اور موضوع اشعار کا استعمال کریں۔ نمبر 5، غزل کا خلاصہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مرکزی خیال۔ یہ جو غزل میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، یہ میر تقی میر کی ہے۔ میر تقی میر کا تعارف پیش کرتی ہوں۔ اصل نام میر تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ 1723 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ سادات خاندان سے تعلق تھا۔ بچپن میں پیاروں کو قبر میں اترتے دیکھا تو میر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ کمسن میر اس دنیا میں اکیلا فکر معاش کے لیے پریشان تھا۔ 1810 میں لکھنؤ میں انتقال ہو گیا اور جہاں میر کی قبر تھی وہاں اب ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ میدان شاعری میں ہمیں غالب اور اقبال کے منکرین بھی مل جاتے ہیں، لیکن خدائے سخن میر تقی میر کا کوئی بھی منکر نظر نہیں آتا۔ ہر دور میں انہیں استاد شاعر تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ دلی کے اجڑنے پر دلی کو چھوڑا، لیکن دلی کی یاد دل میں ناسور بن کر رہ گئی۔ اعلیٰ تغزل اور سہل ممتنع ان کی غزل کے اہم عناصر ہیں۔ جی جو غزل آج ہم نے پڑھنی ہے، میں وہ پہلے آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ ہر زخمی جگر داورے محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگہے شیشہ گری کا۔ ٹک میر جگرے سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ آخری شعر کے علاوہ پہلے 4 اشعار امتحانی نقطہ نظر سے تشریح کے لیے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے شعر نمبر 1 کی تشریح کرتی ہوں، اس سے پہلے
میں شعر پڑھ کر ان کے الفاظ معنی بھی بیان کروں گی۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ الفاظ معنی: غرور کا مطلب ہے تکبر، تاجوری کا مطلب ہے بادشاہی، نوحہ گری کا مطلب ہے رونا پیٹنا۔ مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ جس شخص کو آج شہنشاہی کا غرور ہے، کل اس کی موت پر لوگ ماتم کر رہے ہوں گے۔ تشریح پیش کرتی ہوں۔ غزلیات میر سادگی اور اختصار کا امتزاج ہیں۔ اس شعر میں بادشاہوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارا اپنے سر پر تاج دیکھ کر پھولے نہ سمانا اور بادشاہت کا غرور سب فانی ہے۔ نمرود دنیا کا حاکم تھا، لیکن خدائی دعویٰ کیا تو مچھر کے ہاتھوں خاک میں مل گیا۔ انسان یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ ابدی حیات کا مالک تو صرف خدا ہی ہے۔ میر نے یہی مضمون باندھا ہے کہ اے تاجورو، کل تمہارے سر سے تاج غائب ہوگا، بلکہ جسم سے قیمتی لباس کی جگہ سادہ سفید کفن پہنا دیا جائے گا۔ جواہرات لگے تخت کی بجائے کچی زمین کی ویران اندھی قبر میں تمہیں دھکیل دیا جائے گا۔ لوگ بے جان جسم پر ماتم کریں گے، لیکن یہ ماتمی رنگ بھی چند گھڑیوں کا ہوگا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد کے حالات مد نظر رکھے جائیں تو آخری تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے خاندان مغلیہ کی بربادی میں کسر نہ چھوڑی۔ مغل شہزادے نیزے میں پرو کر لال قلعے کے صدر دروازے پر لٹکائے گئے۔ شاہی خاندان کے کئی افراد کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا گیا۔ اس طرح مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین اکبر، جو کہتا تھا کہ ہندوستان ایک مسکین کتے کی طرح میرے پاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہے، چشم فلک دیکھے گی کہ خاندان تیموریہ کو کبھی زوال نہیں، اس کا یہ نسلی غرور خاک میں مل گیا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ شعر نمبر 2 کی تشریح پیش کر رہی ہوں۔ ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ الفاظ معنی پیش کر رہی ہوں۔ آفاق کا مطلب ہے دنیا، منزل کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ، سلامت کا مطلب ہے محفوظ، اسباب کا مطلب ہے ساز و سامان، سفری کا مطلب ہے مسافر۔ جی مفہوم پیش کر رہی ہوں۔ دنیا میں ہر مسافر کا اسباب راستے میں ہی لٹ جاتا ہے، گویا کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکے گا۔ تشریح پیش کر رہی ہوں۔ تشریح طلب شعر میں میر نے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانوں کو انہوں نے مسافر قرار دیا ہے اور اس دنیا کو ایک راہ گزر کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جہاں سے کوئی بھی مسافر سلامت نہ گزر سکا۔ ایک ایک شخص کو اس دنیا نے تہی دست کر کے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کا اسباب ہتھیا لیا۔ دراصل انسان اس دنیا میں یوں دل لگا لیتا ہے کہ گویا یہ دنیا اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ وہ یہاں بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں تعمیر کرتا ہے، یہاں دولت کی انبار جمع کرتا ہے، کھربوں کا بینک بیلنس جمع کرتا ہے۔
جیسے سکندر اعظم دنیا کا فاتح تھا، یورپ میں پیدا ہوا، یورپ تسخیر کرتے ہوئے افریقہ پہنچا، افریقہ کی تسخیر کے بعد ایشیا کا رخ کیا، دریائے بیاس کے کنارے اس کی حالت غیر ہو گئی، چنانچہ مرتے وقت یہ وصیت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دنیا دیکھے کہ سکندر خالی ہاتھ چلا گیا۔ الغرض اس کائنات سے رخصت ہونے والوں کی اکثریت اپنے سر پر گناہوں کے گٹھڑ لاد کر چل پڑتی ہے۔ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، باریسیاں اپنے سر پر دھر چلے۔ لیکن جب موت کا بے رحم ہاتھ اس کے جسم سے روح کھینچ لیتا ہے تو اس کا یہ تمام سامان دھرے کا دھری رہ جاتا ہے، گویا اس نادان شخص کی جمع پونجی موت لوٹ لیتی ہے۔ جب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ جی شعر نمبر 3 پیش کرتی ہوں۔ ہر زخم جگر داورے محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ الفاظ معنی پیش کر رہی ہوں۔ داور کا مطلب ہے انصاف کرنے والا، محشر کا مطلب ہے قیامت، انصاف کا مطلب ہے انصاف چاہنے والا، بیداد گری کا مطلب ہے ظلم۔ جی مفہوم بیان کروں گی۔ اے محبوب، ہمارے قلب و جگر پر لگا ہوا ہر زخم روز قیامت اللہ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا۔ تشریح پیش کرتی ہوں۔ میر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تمہارے سب نشتر دل پہ خندہ پیشانی سے سہے، ایک ایک ظلم ہنس کر برداشت کیا اور آئندہ بھی برداشت کروں گا، لیکن ان قریب 4 دن کی ہماری زندگی کے بعد عدالت قائم ہونے والی ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، اس کا منصف خدا ہوگا اللہ تعالی۔ یہ ایسا دن ہوگا کہ جب ہر ذی روح کو انصاف ملے گا۔ انسان کے اپنے کرتوتوں اور دوسروں کے مظالم کے خلاف زبان تو کیا، ہاتھ پاؤں اور اعضاء شہادت دیں گے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں، اے محبوب، دنیا میں میں نے تیرے خلاف شکوہ نہیں کیا، لیکن روز حشر میرا ایک ایک عضو، میرا ایک ایک زخم تمہارے مظالم کے خلاف فریاد کرے گا۔ اگرچہ میں اس روز بھی چپ رہوں گا، لیکن اعضاء تو تمہارے خلاف بولیں گے۔ دراصل میر نے محبوب کو اس خوبصورت انداز میں وفاداری کی نصیحت کی ہے۔ باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ، ایک روز حشر کا بھی ہے۔ راہ عشق میں عاشق کو اس قدر مصائب و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بقول جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان تمام مشکلات اور مصائب کے باوصف جن سے ایک عاشق صادق کو پالا پڑتا ہے، وہ ان تمام مصائب کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ وہ محبوب سے اس کے جور و ستم کی بہت کم شکایت کرتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، اے محبوب، اپنے رویے پر نظر ثانی کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ روز حشر تمہیں حساب دینا ہوگا جو بڑا کٹھن ہوگا۔ شعر نمبر 4۔ لی سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ الفاظ معنی بیان کرتی ہوں۔ آفاق کا مطلب ہے دنیا، کارگاہ کا مطلب ہے کارخانہ، شیشہ گری کا مطلب ہے شیشہ سازی۔
جی مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ یہ دنیا شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ احتیاط سے اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ تشریح بیان کر رہی ہوں۔ تشریح طلب شعر میں میر انسان سے مخاطب ہیں کہ تمہیں یہاں نہایت احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بالکل شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ انسان کو اپنے ایک ایک ہلکے سے عمل اور چھوٹے سے قدم کو بھی سوچ بچار کر اٹھانا چاہیے اور خدا کی رضا کے مطابق اٹھائے تاکہ روز قیامت خدا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تشریح طلب شعر میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان ایک دوسرے سے کسی نہ کسی رشتے سے باہم منسلک ہیں اور تمام پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہیں جو کہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ مزید برآں انسان کو نازک مزاج لوگوں کے جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے، وگرنہ شیشہ سازی کی طرح ذرا برابر بے احتیاطی سے دوہرا نقصان ہوگا۔ ایک تو انسان کو بروز قیامت جواب دہ ہونا ہوگا اور دوسرا ان لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور قلوب چکنا چور ہو جائیں گے۔ کائنات میں لامحدود انواع حیات ہیں، لیکن شاعر نے صرف بنی آدم ہی کو محتاط رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ بروز قیامت صرف انسان ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ عالم ارواح میں انسان نے جواب دہی کی ذمہ داری لی ہے۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یہی جواب دہی کا بار تھا جسے اٹھانے سے تمام انواع حیات نے انکار کر دیا اور ناداں انسان نے اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ انسان کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے، اسے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ذرا بھر برائی اور ایک اچھائی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ جی اگلا شعر پیش کر رہی ہوں۔ ٹک میر جگرے سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ الفاظ معنی پیش کر رہی ہوں۔ ٹک کا مطلب ہے ذرا، جگرے سوختہ کا مطلب ہے جلا ہوا دل، چراغ سحری سے مراد ہے ایسا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو۔ مفہوم پیش کر رہی ہوں۔ اے محبوب دکھوں کے مارے ہوئے میر کی جلد خبر لے، کیونکہ چراغ سحری کی مانند اب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ جی تشریح پیش کر رہی ہوں۔ روایتی طور پر محبوب ظالم واقع ہوا ہے، عاشق اس کے فراق میں تڑپتا ہے، لیکن محبوب وفا شوار عاشق کو اپنی جھلک تک نہیں دکھاتا۔ تمام زندگی عاشق اپنے محبوب کے دیدار کی تمنا دل میں لیے رکھتا ہے۔ محبوب کی اس بے وفائی سے عاشق ناتواں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر نے جو کہ خود بجھنے کے قریب ہے، محبوب سے التجا کی ہے کہ وقت آخری تو میری عیادت کر لو تاکہ حالت نزع میں تمہارا دیدار نصیب ہو سکے، کیونکہ جلد ہی میری آنکھیں بے نور ہونے والی ہیں۔ اس چشمے تر سے آ میں جی بھر کے دیکھ لوں، اس چشمے تر سے آ میں جی بھر کے دیکھ لوں، دھوکہ نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ میر نے اپنے محبوب کی غفلت شواری اور لاپرواہی کے مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور اپنی ذات پر آنے والے غموں کے انبار کا ذکر کیا ہے۔ میر کہتے ہیں
کہ محبوب تیرے ستم سہ سہ کر اس کا دل پاش پاش ہو چکا ہے۔ محبوب کی ستم شعاریوں نے گویا اس کے دل میں آگ لگا دی ہے۔ بقول میر درد، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ وہ درخواست کرتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنا دیدار کرا دے۔ اس چشم تر سے آج میں جی بھر کے دیکھ لوں، اس چشم تر سے آج میں جی بھر کے دیکھ لوں، دھوکہ نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ غزل کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ طلباء، آپ نے گھر میں تشریح کرنی ہے، اشعار یاد کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔